اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان عبادت ہے۔ عبادت عین بے دال بنیادی لفظ یا روٹ ورڈ سے ماخوذ ہے۔ قرآن مجید میں پہلی بار سورت الفاتحہ کی آیت نمبر 5 میں نعبد کی صورت میں عبادت کا تذکرہ ہوا ہے۔ پوری آیت یوں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ العبودیت کے معنی ہیں کسی کے سامنے ذلت اور انکساری ظاہر کرنا، مگر العبادت کا لفظ انتہائی درجہ کی ذلت اور انکساری ظاہر کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ معنوی اعتبار سے العبادت کا لفظ العبودیت سے زیادہ بلیغ ہے، لہذا عبادت کے مستحق بھی وہی ذات ہو سکتی ہے جو بے حد صاحب افضال و انعام ہو، اور ایسی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہی ہے۔ یہ تو عبادت کے لغوی معنی ہوئے۔ شریعت میں نام ہے عبادت کا محبت، خشوع خضوع اور خوف کے مجموعے کا، اور معبود وہ ہے جس کی عبادت کی جائے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ نہیں کوئی معبود صرف ایک اللہ کے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا عقیدہ رکھنے والا مسلمان کہلاتا ہے۔ محمد چونکہ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ نے لوگوں کی صحیح رہنمائی اور رہبری کی خاطر اپنے آخری رسول کو جو پیغامات وحی کیے وہ ایک کتاب کی صورت میں مسلمانوں کے پاس موجود ہیں، جس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر دور میں لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کی خاطر اللہ اپنے رسول بھیجتا رہا، اور ان سب کی تعلیم کا مرکز یہ تھا کہ اللہ کے بغیر لائق عبادت کوئی نہیں، یعنی ہر پیغمبر یا رسول کی تعلیم یہی تھی کہ لا الہ الا اللہ۔ پیغمبر یا رسول بھی اللہ کی مخلوق ہیں، یہ سب بشر ہیں۔ البتہ اللہ نے ان کو اپنی ذاتی مرضی کے مطابق لوگوں کی رہبری کے لیے مخصوص کیا ہوتا ہے، تو ان پر بھی عام انسانوں کی طرح قدرت کے قوانین کا اطلاق ہوتا ہے۔ ان کو بھی سردی گرمی سے بچاؤ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کھانے پینے کی حاجت پڑتی ہے، ان کو بھی دکھ سکھ کا احساس ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی، پیغمبر یا رسول اللہ نے مبعوث فرمائے وہ صرف اور صرف اپنی اپنی قوموں کی اصلاح کے لیے تھے۔ ان سب کی موت کے بعد ان کی قوموں نے ان کی دی ہوئی تعلیمات میں رد و بدل کیا۔ ان پر جو کتابیں یا صحائف وحی ہو چکے تھے ان سب میں انہوں نے رد و بدل کیا۔ اس لیے تمام نبیوں، پیغمبروں، رسولوں کے آخر میں جس نبی، پیغمبر، رسول کو مبعوث فرمایا گیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ نے ان کو خاتم النبیین کے لقب سے نوازا، یعنی ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، کوئی رسول نہیں۔ ان پر جو کتاب نازل ہوئی یعنی قرآن، اس کی حفاظت
کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، چونکہ فرمان ربانی ہے، انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے احکامات اور اس کے پیش کردہ قوانین میں رد و بدل کرنے کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ اس کی نگہبانی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کر چکا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی مبعوث ہوئے وہ اپنی اپنی قوموں کے لیے ہی تھے، لیکن آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے مبعوث ہوئے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اسی حقیقت کی تصدیق ہے۔ اس اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید میں اللہ کو راضی کرنے اور اس کو راضی رکھنے کے لیے تمام ہدایات درج ہیں۔ یہ ایک دستاویز ڈاکومنٹ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور اس کے احکامات رہتی دنیا تک نافذ العمل رہیں گے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا الہی قانون یا الہی حکم جو کہ قرآن کریم میں موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی عملی طور اس پر عمل پیرا ہو کر لوگوں کے سامنے جو مثال پیش کی وہ قرآن کا خلاصہ ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہلاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے۔ ان کی زندگی کے ہر گوشے میں قرآن نظر آتا ہے۔ ان کے دکھائے بتائے اور عملائے راستے پر چل کر ہی انسان رضائے الہی اور خوشنودی الہی کا شرف پا سکتا ہے۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات الہی کی نگہبانی اپنی جان سے بڑھ کر کی۔ طائف کا واقعہ ہو، مکہ کی گھاٹی میں 3 سال کی مصیبتیں ہوں، معرکہ بدر ہو، احد کی جنگ ہو، وغیرہ وغیرہ، تاریخ عالم اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے بحکم الہی جو دعوت رکھ لی وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اس دعوت میں تمام الہوں کی نفی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ اس دعوت میں بمطابق قرآن عبادت کا جو خاکہ پیش کیا گیا ہے وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج پر مشتمل ہے۔ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج صرف ان لوگوں کا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت پاتا ہے جن کا بنیادی عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور جو فرد اس بنیادی بات یا عقیدہ کا انکاری ہے اس کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کوئی وقت نہیں رکھتی، بلکہ ان کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کہنا گناہ عظیم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے جو پیغام اللہ نے دیا وہ تمام جہان کے لیے ہے
اور اس سے پہلے کے تمام پیغامات جو مختلف ادوار میں نافذ العمل تھے وہ تمام کے تمام منسوخ کر دیے گئے ہیں، اور اب صرف یہی ایک پیغام اللہ کے حضور پسندیدہ ہے، اور اسی کو قرآنی اصطلاح میں دین اسلام کہا جاتا ہے، اور یہی اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ ان دین عند اللہ اسلام، سورت آل عمران کی آیت نمبر 19۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس اللہ کے دین کی بنیاد 5 ستونوں پر کھڑی ہے، جن میں سب سے پہلا اور مرکزی ستون لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، باقی 4 ستون ہیں۔ ایٹامک سٹرکچر کی مثل اگر توحید و رسالت کو نیوکلیس تصور کیا جائے تو اس کے گرد کے دائرے میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہیں، اور ان کی افادیت صرف اسی مرکز کی وجہ سے ہے۔ جب آپ نے توحید و رسالت کو اپنے دل میں پیوست کیا، اس کو اپنی روح میں جگہ دی، تو آپ کا جسم اس معاہدہ ایگریمنٹ کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہوا۔ تو نماز پڑھنا آپ پر فرض ہو گیا، روزہ رکھنا آپ پر فرض ہو گیا، زکوٰۃ دینا آپ پر فرض ہو گیا، اور حج کی ادائیگی آپ پر فرض ہو گیا۔ مطلب توحید و رسالت کا اعتراف دل و جان سے کرنا سب سے پہلی شرط ہے۔ اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج کا نمبر آتا ہے، اور یہی عبادت کا گودا یا مغز ہے۔ یہ اللہ کے احکامات ہیں۔ ان احکامات کی انجام دہی کیسے کی جائے، وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کرنا ہی اللہ کو پسند ہے۔ ان کی ادائیگی کسی اور طریقے سے کرنا وبال ہے، نقصان رسان ہے، اللہ کے عتاب کا باعث ہے۔ چلتے سوتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کے دوران، گاڑی جہاز میں سفر کے دوران، دکان پر تولنے کے دوران، مطلب ہر پل ہر لمحہ آپ اللہ کی تسبیح کرتے رہیں، قرب الہی کا باعث بنے گا۔ بینگن، ٹماٹر کا بیج کیاری میں آپ نے بویا تھا، آج دسترخوان پر کھٹے میٹھے بینگنوں کی پکی سبزی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے تمہارے ذہن میں زمین کو بیج بونے کے لائق بنانے سے بوائی تک پھر پودوں کو پانی دینے سے لے کر آج تک کا سارا سائیکل یاد کرتے ہوئے ذہن اس اندیکھی ہستی کی طرف جاتا ہے جس نے زمین میں ننھے سے بیج سے پودا اگایا، پھر زمین سے ہی اس کی نشو و نما کی خاطر اس کی خوراک میسر کی، پھر بینگن ٹماٹر اگے۔ عجیب سا ذہنی سکون حاصل ہو رہا ہے۔ تمہارے یہ سارے لمحات عبادت میں شمار ہو رہے ہیں۔ زندگی کا ہر چھوٹا بڑا فیصلہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو، ہر سانس، ہر لمحہ، ہر پل قرآن و سنت کے بالکل مطابق گزارنے سے ہی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا حق کسی قدر ادا ہوگا۔ ہم اللہ کی عبادت اس درجہ نہیں کر سکتے جس درجے کا حق اس کا بنتا ہے۔ اب صرف اس کی رحمت کی طرف ہی نگاہیں ہیں، اور اپنی تسلی اس سے کریں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ وسلام۔ اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔
آمین یا رب العالمین.